عبادت کا اصل مفہوم، عبادت اصل میں کیا ہے؟ عبادت کی حقیقی تعریف میں دو لفظ خاص طور پر جمع ہوں گے، اطاعت جمع محبت۔ اس کے لیے بہترین اصطلاحات فارسی کی ہیں، یعنی بندگی جمع پرستش۔ پرستش انتہائی محبت کرنے کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وطن کا پرستار یعنی وطن سے انتہائی محبت رکھنے والا، وطن کی آن پر اپنی جان پیش کر دینے والا۔ غلامی کے لیے فارسی لفظ بندگی ہے۔ اس کی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین تعبیر اس شعر میں کی ہے جو کبھی اکثر و بیشتر مساجد میں لکھا جاتا تھا: زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ایک ہے بندگی، اطاعت، غلامی، لیکن عبادت محض غلامی نہیں۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ محض لفظ اطاعت پر بھی قرآن حکیم میں عبادت کا اطلاق ہوا ہے۔ اس کی بنا پر اس کی بڑی پیاری مثالیں ہیں۔ جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں پیش ہوئے تو فرعون نے پرجلال انداز میں کہا کہ ان کی یہ جرت، ہماری محکوم قوم بنی اسرائیل کے دو افراد اس طرح کھڑے ہو کر ہمارے سامنے مطالبہ کر رہے ہیں، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، جبکہ ان دونوں کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ اب یہاں بنی اسرائیل کے لیے لفظ عابدون آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل آل فرعون کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ غلامی تو تھی، یہ قوم ان کی محکوم تو تھی، ان پر اطاعت لازم تھی، لیکن معاذ اللہ عبادت نہیں، وہ موحد قوم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھی، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ گویا یہاں اطاعت کے لیے عبادت کا لفظ آیا ہے۔ اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو فرعون کا قول ہے، یہ دلیل نہیں بن سکتا، لیکن یاد رہے کہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی لفظ استعمال کیا جب فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، سورۃ الشعراء آیت نمبر 18، یعنی اے موسیٰ تم وہی نہیں جو ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہو اور ہمارے محل میں تمہاری پرورش ہوئی، ہم نے تمہیں پالا جبکہ تم چھوٹے تھے اور دریا میں بہتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے تھے۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قول تھا اسے قرآن حکیم نقل کر رہا ہے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بنی اسرائیل، یہ جو تم مجھ پر اتنا بڑا احسان جتلا رہے ہو، اس کی حقیقت یہی ہے نا کہ تم لوگوں نے ایک فرد کو پال لیا ہے جبکہ میری پوری قوم کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ متذکرہ بالا آیات میں غلامی اور اطاعت پر بھی محض لفظ عبادت کا اطلاق قرآن مجید میں ہوا ہے، لیکن اللہ کی جو عبادت مطلوب ہے وہ محض غلامی اور اطاعت نہیں، بلکہ اللہ کی وہ بندگی اطاعت اور غلامی ہے جو کہ اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جائے۔ جبری غلامی، جبری محکومی اور جبری اطاعت اس طرح کی عبادت قرار نہیں پائے گی جیسی عبادت اللہ کو ہم سے مطلوب ہے، جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہم اللہ، جو ان کے ہم ترین شاگردوں میں سے ہیں، فلسفی ذہن اور صوفیانہ مزاج رکھنے والے ہیں، ان دونوں نے واقعتاً عبادت کی بہترین تعبیر ان الفاظ میں کی ہے کہ العبادت تجمع اثنین غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، یعنی عبادت دو چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے، اور اللہ کی حد درجے محبت اور حد درجے اللہ کے سامنے بچ جانا، اللہ کے سامنے ذلت، فروتنی اور تواضع اختیار کر لینا، یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو عبادت ہوگی۔ اس کے لیے ایک مثال نوٹ کر لیجئے کہ انسانی وجود روح اور جسد کا مرکب ہے۔ انسان کا ایک جسد ہے جس کا 2-2.5 من وزن ہے، اور یہی ہے جو سب کو نظر آتا ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت وہ ہے جسے جان یا روح کہتے ہیں، اور جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ اگر اس جسم سے روح نکل جائے تب بھی اس کا وزن وہی رہے گا، لیکن اس کے بعد بہترین کام یہ ہوگا کہ جلد از جلد اس کو قبر میں اتار دیا جائے، ورنہ یہ جسد خاکی متعفن ہو جائے گا، بدبو آئے گی، آپ اس کے قریب بیٹھ نہیں سکیں گے۔ جسد اور جان یا روح میں جو رشتہ ہے وہی رشتہ اطاعت و محبت میں ہے۔ جسد جو کہ نظر آتا ہے
واضح ہے وہ ہے اطاعت، لیکن اس کی اصل روح جو اسے عبادت بناتی ہے وہ ہے اللہ کی انتہائی محبت۔ یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر عبادت رب کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ چونکہ میں اپنے دینی فکر کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو ایک نقطہ اور نوٹ کرتے جائیے۔ اطاعت اور محبت میں اللہ اور اس کے رسول ایک وحدت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں متعدد بار فرمایا گیا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بلکہ اللہ کی اطاعت ہے ہی رسول کی اطاعت کے ذریعے، جیسا کہ ارشاد ہوا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 80۔ اور سورہ نساء ہی میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو رسول بھی بھیجا اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن باری تعالیٰ کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ سورۃ الشعراء میں رسولوں کا اپنی قوموں سے یہ مطالبہ بار بار نقل ہوا ہے فاتقوا اللہ واطیعون، آیت نمبر 108، آیت نمبر 126، آیت نمبر 144، 150 اور 163۔ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت، اس کی بندگی اور پرستش کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو۔ جیسے اطاعت میں اللہ اور اس کا رسول دونوں جمع ہیں، اسی طرح محبت میں بھی اللہ اور اس کا رسول دونوں جمع ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 ملاحظہ کیجئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے دیکھو لوگو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے عزیز و اقارب اور یہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، تمہارے کاریا اور تمہارے کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے، اور یہ گھر اور کوٹھیاں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے محبوب تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ البتہ اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت مل کر عبادت بنتی ہیں، مگر رسول کی محبت اور اطاعت مل کر عبادت نہیں بنتی، معاذ اللہ۔ اس کا نام اتباع ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت